بعد سورہ طٰہٰ آیت نمبر 89 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري. قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلِفَهُ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا. إِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 88 سے 89 سے 99 تک کی 10 آیات ہیں. ان کی تلاوت ہوئی ہے اور ان کے اندر الفاظ دیکھیے گا. عاکفینہ کسی چیز کے اوپر جم جانا. ہمارے اردو میں اعتکاف کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا روٹ ورڈ بھی یہی عاکفینہ ہے، عکف ہے. کسی چیز سے بیٹھ جانا. یرجع رجوع کرنے سے، لوٹنے سے. ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، منع روکنا سے. اور اللہ تتبعنی، تتبعن اتباع کرنے سے. افعصیت امری، عصیت نافرمانی، معاصی کا لفظ گناہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، نافرمانی کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. لحیہ داڑھی کو کہتے ہیں. راس سر ہے. انی خشیتو، خشیت خوف سے. فرقتا تفریق کر دینا، جدائی ڈال دینا. قول بات ہے. بصرتو دیکھنا، بصارت سے، بینائی سے. حیات دنیا کو کہتے ہیں. لا مساس مس سے، مس چھونے کو کہتے ہیں، ٹچ کرنے کو کہتے ہیں. وسع كل شيء علما. وسع وسعت سے، وسیع ہونے سے. ترجمہ دیکھیے گا. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے بے شک ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا. یا قومی، اے میری قوم. انما فتنتم بہ، کہ تم لوگ آزمائے گئے ہو اس معاملے کے ذریعے سے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور بے شک تمہارا رب جو ہے وہ تو
رحمان ہے، فاتبعونی، تم میرے پیچھے چلو، واطیعوا امری، اور میرے معاملے کے اندر یعنی اس معاملے کے اندر میری اطاعت کرو۔ قالوا لن نبرح علیہ، انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز نہیں ہٹیں گے، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹ آئیں، یعنی ہم بچڑے کی عبادت اسی طرح سے کرتے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں۔ قال یا ہارون، موسیٰ علیہ السلام جب آئے انہوں نے کہا کہ اے ہارون، ما منعک، کس چیز نے روکا آپ کو، اذ رأیتہم ضلوا، کہ جب آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کس چیز نے روکا آپ کو، اللہ تتبعنی، کہ آپ میرے پیچھے نہ آ جاتے، یعنی کس چیز نے روکا آپ کو اس بات سے کہ آپ میرے پیچھے نہ جاتے، افعصیت امری، کیا آپ نے میرے حکم کے خلاف کیا، قال یا ابن ام، کہا کہ اے میرے ماں کے بیٹے، جو حقیقی ان کے بھائی تھے، تو مخاطب ان کو اس انداز میں کیے، یا ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی، آپ مت پکڑیں میری داڑھی کو، ولا برأسی، اور میرے سر کو بھی مت پکڑیں، انی خشیتو، بے شک میں ڈرا اس بات سے کہ ان تقولا، آپ کہیں گے کہ فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم نے جدائی ڈال دی بنی اسرائیل کے درمیان میں، ولم ترقب قولی، اور میری بات کا لحاظ نہیں کیا، قال فما خطبک یا سامری، پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، قال، سامری نے کہا کہ بصرت بما لم یبصروا، میں نے وہ چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی، فقبضت قبضۃ من اثر رسول، پھر میں نے مٹھی میں قبضہ کر لی، ایک مٹھی، من اثر رسول، جو اللہ کا بھیجے ہوئے فرشتے تھے ان کے قدموں کی، میں نے یعنی جبرائیل علیہ امین جو ہیں ان کے قدموں کے نشانات کی ایک مٹی میں نے لے لی، فنبذتها، میں نے اس کو ڈال دیا، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اسی طرح سے میرے نفس نے مجھے یہ بات سمجھائی، یعنی یہ بات جو میرے دل میں آئی، یہ کسی نے نہیں مجھے مشورہ دیا، یہ میرے نفس نے مجھے یہ بات سمجھائی، قال فاذهب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم جاؤ، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاس، تمہارے لیے اس دنیا کی زندگی میں سزا یہ ہے کہ تم دوسروں سے کہتے پھرو گے کہ مجھے مت چھوؤ، فَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلِفَهُ، اور یقیناً ایک وقت وعدے کا مقرر ہے، یعنی سزا کا وقت مقرر ہے، لن تخلفہ، جس سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہو سکے گا، وانظر الی الہک الذی، اور تم دیکھو الہک الذی، اپنے اس معبود کی طرف، الذی غلت علیہ عاکفا، کہ جس کی طرف تم جمے بیٹھے ہوئے تھے، لنحرقنہ، کہ ہم اسے ضرور بے ضرور اسے جلا دیتے ہیں، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر اسے ریزہ ریزہ کر کے اس کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں، انما الہکم، بے شک تمہارا معبود جو ہے وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ صرف اللہ ہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وسع کل شیء علما، اور اس کا علم جو ہے وہ ہر شے کے اوپر وسیع ہے، لا الہ الا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں وہ پچھلی خبریں، ما قد سبق، یہ اب خطاب نبی کرم علیہ الصلاۃ تسلیمات کو ہو رہا ہے، اسی طرح سے ہم بیان کرتے ہیں، وہ خبریں دیتے ہیں جو کہ پیچھے گزر چکی ہوئی، وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ دیا ہے، ذکرا، نصیحت کی کتاب دی ہے جو قرآن ہے، پیچھے سیاق و سباق، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ جل شانہ سے ملاقات کے لیے کوہ طور کے اوپر گئے، اور
اللہ جل شانہ نے ان سے پوچھا آپ جلدی کیوں آئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ جل شانہ نے بتایا کہ پیچھے جو قوم ہے وہ آزمائش کے اندر مبتلا ہوئی ہے اور اس کو آزمایا گیا، مگر اس آزمائش میں وہ پکے نہ رہ سکے اور وہ ان میں سے کئی لوگ بھٹک گئے۔ سامری نے اس طرح سے بچڑا بنایا اور یہ لوگ اس کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور جس وقت واپس آئے تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کا منظر جو کہ ہارون علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کی انہوں نے، اور وہ یہاں پہ جو الفاظ ذکر ہیں وہ یہ کہ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ہارون، کہ ہارون علیہ السلام نے جو پیچھے موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے ہوئے تھے اپنی قوم سے کہا کہ تم یہ کام مت کرو، انما فتنتم بہ، کہ سامری کے اس معاملے کے ذریعے سے تو تمہیں اللہ جل شانہ کی جانب سے آزمایا گیا ہے، تم اس بچڑے کی عبادت ہرگز نہ کرو، یہ تمہارا معبود نہیں ہے۔ ان ربکم الرحمن، کہ بے شک تمہارا رب جو ہے وہ تو رحمان ہے۔ یہاں پہ رحمان کی صفت خاص طور پر سے ذکر کی کیونکہ رحمان وہ ہستی ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کو بھی نعمت عطا فرماتی ہے اور نہ ماننے والوں کو بھی نعمت عطا فرماتی ہے۔ ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو جاتا کہ دیکھو ہم بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوتے تو ہم سے نعمتیں چھن جاتی۔ تو بتایا کہ دیکھو ان ربکم الرحمن، تمہارا رب جو ہے وہ تو رحمان ہے، وہ تو کافر کو بھی رزق دیتا ہے اور مومن کو بھی رزق دیتا ہے، وہ کافر کو بھی پانی دیتا ہے، مومن کو بھی پانی دیتا ہے۔ وہ دنیا کے اندر اللہ جل شانہ اپنی نعمتوں کو کافر سے نہیں روکتے، اس شخص سے بھی نہیں روکتے جو اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ کو نعوذ باللہ یعنی دین کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ اس سے بھی رزق کو نہیں روکتے کیونکہ دنیا کے اندر اللہ کی صفت رحمانیت کا مظہر ہے۔ تو خاص طور پہ اللہ کی صفت رحمان کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ ان ربکم الرحمن فاتبعونی، تم جو میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں تم اس کی اتباع کرو، واطیعوا امری، اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ قالوا لن نبرح علیہ، انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز نہیں ہٹیں گے، ہم اس بچڑے کی عبادت سے ہرگز نہیں ہٹیں گے، عاکفین اس کی عبادت کے اوپر جم کے بیٹھ جائیں گے۔ اعتکاف کو بھی اعتکاف اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں معتکف جم کر بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے در کے اوپر مسجد میں کہ اللہ آپ کی رحمت کو لے کے جاؤں گا۔ حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹ آئیں، یعنی قوم نے کہا کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ آ کر فیصلہ کریں گے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں یا صحیح کام کر رہے ہیں۔ قال یا ہارون، ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام واپس آ چکے ہیں اور سورہ اعراف کے اندر تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے وہ تختیوں کو رکھا اور رکھنے کے بعد جو ہے انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو سر سے پکڑ لیا اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچا۔ تو یجر الیہ کے الفاظ ہیں سورہ اعراف کے اندر، اور یہاں پہ بھی یہ الفاظ ہیں کہ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میرے سر کے بالوں کو اور میری داڑھی کے بالوں کو مت پکڑو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حالانکہ اللہ جل شانہ نے یہ بتلا دیا تھا کہ پیچھے سے کیا ہوا ہے، لیکن جس وقت انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا تو ان کو اور غصہ آیا، اور یہ غصہ جو تھا یہ اللہ کے لیے غصہ تھا، یہ نفس کے لیے غصہ ہرگز نہیں تھا، یہ اللہ کے لیے غصہ تھا۔ تو انہوں نے اللہ کے لیے اس غصے کو اختیار کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بھائی کی داڑھی کو پکڑ لیا اور انہوں نے ان کے سر کے بالوں کو پکڑ لیا اور ہارون علیہ السلام سے کہا کہ اے ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، جب تم نے دیکھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، گمراہی کی طرف چل پڑے ہیں اور یہ غلط کام کر رہے ہیں، تم نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ اور پہلے روکنا چاہیے تھا اور نہیں رکے تھے تو تمہیں مجھے آ کے مطلع کرنا چاہیے تھا کہ یہ پیچھے تم آپ کے معاملہ ہو چکا ہوا ہے۔ افعصیت امری، کیا تم نے میرے معاملے کی نافرمانی کی؟ قال یا ابن ام، حضرت ہارون علیہ السلام نے یہاں پہ یا ابن ام جو بولا اے میری ماں کے بیٹے، یہ ایک ان کو ایک نرمی غصے کو کم کرنے کے لیے اور ان کی والدہ کے نسبت سے پکارا
کہ اے میری ماں کے بیٹے کہ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقولا، میں نے اس لیے نہیں کیا، یعنی آپ کے پیچھے اس لیے نہیں گیا اور ان کو میں نے روکا تو صحیح، لیکن میں نے اس لیے زیادہ نہیں ان کو روکا، پیچھے اس لیے نہیں گیا، کہیں مجھے یہ خوف محسوس ہوا کہ آپ کہیں گے کہ میرے پیچھے جب بنی اسرائیل 2 گروہ میں بٹ گئے تو مجھے اس تفرقے کے حوالے سے کہ آپ میرے پر یہ الزام نہ لگائیں کہ میں نے یہ کام کر دیا۔ بٹے تو بٹ تو گئے تھے وہ، ایک وہ جماعت بن گئی جو کہ بچھڑے کی پوجا کرنے والی تھی، اور ایک وہ جماعت تھی جو کہ موحد تھی اور بچھڑے کی پوجا نہیں کر رہی تھی۔ تو انہوں نے اپنا یہ عذر پیش کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عذر قبول کر لیا، اور فما خطبک یا سامری، سامری کے تم مخاطب ہوئے اور کہا کہ تم نے کیسے کیا؟ سامری نے کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھی، یعنی جس کا میں نے تذکرہ کل کیا تھا کہ جبریل امین جس وقت فرعون کے لشکر کو ڈبونے کے لیے آئے تو جہاں جہاں ان کا گھوڑا پاؤں لگاتا تھا وہاں وہاں سبزہ اگاتا تھا، اور سامری نے یہ منظر دیکھا گھوڑے کے نیچے سے، گھوڑے کے کھر لگنے سے، پاؤں لگنے سے، سبزے کے اگنے کا، تو اس نے وہ مٹی اٹھا لی، تو اس نے کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی، وَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، اب یہاں پہ براہ راست جبرائیل امین کے قدم کے نشانات نہیں تھے، بلکہ اصل میں ان کے گھوڑوں کے قدموں کے نشانات تھے، کیونکہ فرشتوں کے قدموں کے نشانات تو نہیں ہوتے۔ فَنَبَذْتُهَا، میں نے اس مٹی کو ڈال دیا، وَكَذَلِكَ سَفَرَتْ لِي، اس نے کہا کہ یہ جو بات میں نے مجھے نسخہ آیا یہ مجھے کسی نے مشورہ نہیں دیا تھا، بلکہ یہ خود میرے نفس نے مجھے یہ بات سجھائی کہ تم اس طرح سے کر کے دیکھو۔ اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جو سزا دی ہے وہ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، 2 سزائیں دی، ایک تو آخرت میں تو عذاب اللہ کا ہوگا ہی ہوگا کہ اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور شرک کی طرف لے کر گیا، ظاہری بات ہے کہ خود بھی شرک کر رہا تھا اور بنی اسرائیل کو بھی شرک پر ڈالا، تو وہ شرک کی سزا تو اللہ کے یہاں قیامت کے دن تو ہوگی۔ دنیا کے اندر اس کو سزا دی گئی کہ وہ خوف کے مارے جس کسی شخص کو بھی دیکھتا تھا تو وہ اس سے خوفزدہ ہو جاتا تھا، اور خوفزدہ ہو کر وہ کہتا تھا کہ میرے قریب مت آؤ، مجھے چھوؤ مت، یعنی اس کو کوئی بھی شخص کسی بھی چیز کو، کسی بھی انسان کو دیکھتا تھا تو کسی بھی انسان کو دیکھتے ساتھ ہی وہ خوفزدہ ہو جاتا تھا، اور اس کو ساتھ میں یہ بھی سزا نہیں دی گئی کہ تم بالکل جنگل کی طرف نکل جاؤ، اس کو رہنا بھی شہر کے اندر تھا، آبادی میں تھا، لیکن وہ خوفزدہ ہو کر بھاگتا پھرتا تھا، تو ہر انسان سے بھاگتا پھرتا تھا۔ تو یہ بظاہر تو دیکھنے میں ایک چھوٹی سزا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اس قدر بڑی سزا ہے، کیونکہ دیکھیے کہ مینٹل ٹارچر جو ہوتا ہے وہ سب سے سخت ٹارچر ہوتا ہے۔ یہ جس وقت جیسے انڈیا ہے، انڈیا نے بعض پاکستانی سپاہیوں کو جس وقت جیسے بارڈر سے پاکستانی سپاہیوں کے علاوہ جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چلے جاتے ہیں بعض لوگ غلطی سے بارڈر کراس کر لی، اور جو ٹارچر دیا جاتا ہے تو اس میں سب سے سخت ترین ٹارچر جو ہوتا ہے وہ مینٹل ٹارچر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک آواز مسلسل انسان کے کان میں ٹپ ٹپ مسلسل پڑ رہی ہے تو انسان کا جو دماغ ہے وہ کچھ دیر بعد پھٹنے والا ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو کوئی مارنے کی سزا ایک الگ ہوتی ہے، جسمانی ٹارچر تو الگ ہوتا ہے، لیکن جو مینٹل ٹارچر ہوتا ہے وہ سب سے سخت ہوتا ہے۔ یہاں پہ اس کو ایک مینٹل ٹارچر کی سزا دی گئی ہے کہ ہر شخص کو دیکھ کر یہ خوفزدہ ہو جاتا ہے، خوفزدہ ہو کر بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ لا مساس، مجھے مت چھو، حالانکہ اس نے تو نہیں چھوا، لیکن اس کو لگتا ہے کہ وہ چھو لے گا مجھے کچھ کر دے گا۔ تو وہ ہر بندے سے جو خوف زدہ ہوتا ہے، خوف کے اندر گھٹ گھٹ کے جینا، یہ بہت اذیت ناک ہوتا ہے، اور یہ کیسی یعنی زندگی کے اندر ایک دفعہ سزا مل جاتی ہے اور مر جاتا تو ایک دفعہ سزا میں خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہر لمحے کی ایک سزا تھی جو اس کو دی جا رہی تھی۔ اور آخرت کی سزا کے بارے میں فرمایا کہ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلِفَهُ، کہ تخلفہ، کہ جو آخرت کی سزا ہے وہ تو آ کر ہی رہے گی، لن تخلفہ، اس کو تو نہیں پلٹا جائے گا اور اس کے تو آگے پیچھے نہیں کیا جائے گا۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي عَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، کہا کہ جو تم نے معبود بنایا تھا، بچڑا بنایا تھا، اس کی طرف دیکھو۔ عَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، کہ جس کی وہ تم جم کر بیٹھے ہوئے تھے، اپنے اس معبود کو دیکھو، اس کو ہم جلا رہے ہیں۔ اب سونا تو جلتا نہیں، سونا جلنے سے پگھل جاتا ہے،
لیکن اس کو یعنی آگ میں جلایا گیا، اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا لنحرقنہ، کہ اس کو ہم آگ میں یعنی جلا رہے ہیں، پگھلا رہے ہیں. اور ثم ننسفنہ فی الیم نسفا، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، یعنی جو پگھلا ہوا سونا تھا اس کے ٹکڑے مختلف چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں تقسیم کر دیا گیا اور ان کو سمندر میں ڈال دیا گیا. انما الہکم، اور پھر کہا گیا کہ بے شک انما الہکم، کہ تمہارا جو معبود ہے وہ تو ایک الہ ہے اور وہ اللہ ہی ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وسع کل شیء علما، ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا اس کے علم نے. پھر اللہ جل شانہ نبی کریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اسی طرح سے ہم پچھلی قوموں کی جو خبر واقعات ہیں وہ آپ کو ہم مطلع کرتے ہیں، انباء خبر دیتے ہیں. اور قد آتیناک من لدنا ذکرا، اور بے شک آپ کے پاس آ چکا ہے ہماری جانب سے من لدنا ذکرا، نصیحت کی کتاب جس میں نصیحت ہے. کہ مختصر تفسیر تھی ان آیات مبارکہ کی، اور ان آیات مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا نکات ہیں جن میں ہمارے لیے تذکرہ، ہماری نصیحت موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نصیحت ہے. تو ذکرہ، اب اس واقعے کو بھی اللہ نے بیان کر کے آپ دیکھیں نصیحت فرمایا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اس واقعے کو محض قصے کے طور پہ نہیں سننا، اس میں سمجھے نصیحت اخذ کرنی ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے. سب سے پہلے کہ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، کہ ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے فرمایا کہ اے میری قوم تمہیں آزمایا گیا. نبی مبعوث کیے جاتے ہیں امر المعروف و نہی عن المنکر کے لیے، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، دعوت دیتے ہیں. حضرت ہارون علیہ السلام کے سامنے جس وقت یہ منکر ہوا، یہ گناہ کا کام ہوا، تو انہوں نے بھی لا محالہ اس کو روکا اور اس کو انہوں نے منع کیا. بالکل اسی طرح سے جو اس امت مسلمہ ہے، اس امت مسلمہ کو پہلے امتوں کے اندر یہ ذمہ داری خاص طور پہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو ہوتی ہی تھی، لیکن پچھلی امتوں کے اندر بھی جو نیک لوگ ہوتے تھے ان کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی کہ وہ برائی سے روکیں اور نیکی کا حکم دیں. چنانچہ حدیث مبارکہ میں تذکر آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا تنزل اس وقت شروع ہوا کہ جس وقت کوئی کسی شخص کسی دوسرے کو گناہ کرتے دیکھتا تو اس کو روکتا نہیں تھا، وہ اپنے دوستانہ تعلقات اس کے ساتھ اسی طرح رکھتا تھا، حتیٰ کہ اللہ جل شانہ نے جو برائی کرنے والے تھے ان کے دل جیسے کیے تو جو دوسرے لوگ جو ان کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھتے تھے ان کے دل بھی اسی طرح سے ہو گئے، ان سب کے دل ایک جیسے کر دیے. تو یہ پہلی تنزل کی ابتدا اس وقت ہوئی کہ جب برائی کو ہوتا دیکھتے اور نہ روکتے. تو اس سے ہمارے لیے کیا نقطہ نکلا کہ برائی کو جب ہوتا دیکھیں تو برائی کو ہوتا دیکھ کر روکنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اول مرحلے کے اندر کہ انسان اس برائی کو روکے زبان کے ساتھ، جیسے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بلسانہ، کہ جو شخص فلیغیرہ بیدہ، جو شخص کسی برائی کو ہوتے دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روک دے. اگر وہ اس کی فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا فَبِلِسَانِهِ، تو پھر اپنی زبان سے روک دے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا تو وہ پھر دل سے اس کو برا جانے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ سب سے ایمان کا کمزور درجہ ہے کہ یعنی کم از کم درجہ تو یہ ہے کہ اس چیز کو غلط سمجھے کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے، بری چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ اپنا دوستانہ تعلقات ان کے ساتھ نہ رکھے جائیں جو غلط کام کر رہے ہوں. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. اس میں نقطہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہارون علیہ السلام کے دعوت کے الفاظ میں اور اسلوب میں، حضرت ہارون علیہ السلام کے سامنے قوم ایک گناہ میں، شرک میں مبتلا ہوئی تھی. حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو وعید براہ راست نے ذکر کی. ان کو یہ نہیں کہا کہ تم سیدھا جہنم میں چلے جاؤ گے، ان کو وعید ذکر نہیں کی. ان کو ہارون علیہ السلام نے پہلے نمبر پہ تو یہ بتایا اس برائی کے حوالے سے کہ یہ برائی ہے، کیونکہ وہ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے تھے، وہ تو اس کو نیکی کا کام سمجھ رہے تھے. تو جو شخص کسی برائی کو نیکی کا کام سمجھ کے کر رہا ہے، اچھا کام سمجھ کے کر رہا ہے حالانکہ وہ برائی ہے، تو سب سے پہلے داعی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس برائی کی حقیقت سے اس کو آشناس کرے، اس کو آگاہ کرے
کہ دیکھو یہ کام غلط ہے، تو داعی کی ذمہ داری سب سے پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ اس برائی کو برائی کی اس کی جو حقیقت ہے اس سے آگاہ کرے مخاطبین کو۔ نمبر 2، ان ربکم الرحمن، اللہ کی صفت رحمانیت کو بھی ذکر کیا، اور صفت رحمانیت کو ذکر کرنے میں 2 پہلو تھے۔ ایک تو یہ ان کے اس مغالطے کو دور کرنا تھا کہ دیکھو تم یہ مت سمجھو کہ تمہاری اس نافرمانی کے ساتھ تمہیں جو اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں، تو تم یہ مت سمجھو کہ اگر ہم حق پہ ہوتے تو اللہ کی نعمتیں ہم سے چھن جاتی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس میں معلوم کا نقطہ کہ آج بھی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوتے یا ہم کسی گناہ کے کام میں مبتلا ہوتے اور وہ گناہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم گناہوں کے کام میں مبتلا ہوتے تو اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جاتا، ہم سے مال نہ چھین لیتا، ہم سے خوراک نہ چھین لیتا، ہم سے صحت نہ چھین لیتا۔ یہ الفاظ کہتے پھرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی صفت رحمانیت، اللہ تو اس مرتد داہریے سے بھی رزق نہیں چھینتا کہ جو بالکل مرتد ہو چکا ہوتا ہے، جو اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ کے وجود کا انکار کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس سے بھی رزق نہیں چھینتا۔ اللہ اس کو بھی صفت رحمانیت کے ساتھ ہے کہ اللہ اس کو بھی رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ان ربکم الرحمن، تو ایک تو یہ غلط فہمی کہ اللہ جل شانہ نافرمانی کے اوپر نعمتوں کو چھینتے، رزق کو نہیں چھینتے۔ البتہ ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ گناہ سے رزق کم ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نافرمانی سے رزق چھنتا نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے، میں نے پیچھے بھی 2-3 دفعہ اس بات کو عرض کیا کہ دیکھیں ایک اللہ کا وہ ضابطہ ہے کہ جو کفار کے لیے ہے، اور ایک وہ ضابطہ ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے، دونوں کے اندر فرق ہے۔ کافر سے نعمت نہیں چھنے گی اس کے اس کفر کی وجہ سے، اس کے ان گناہوں کی وجہ سے جن میں وہ مبتلا ہے۔ کافر شراب پی رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے، وہ عیاشی کر رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ نے اس کو عیاشی دے دی، دنیا میں جو کچھ اس نے عیاشی کرنی ہے کر لے، آخرت میں اس کی صرف پٹائی ہے، آخرت میں صرف اس کے لیے عذاب ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی راحت نہیں ہے، کوئی آرام نہیں ہے، کوئی اس کے لیے نعمت نہیں، کوئی لذت نہیں ہے۔ اہل ایمان کا معاملہ مختلف ہے۔ اہل ایمان کے لیے جو کچھ اللہ نے دینا ہے، اصل نعمتیں ان کے لیے تو آخرت میں ہے، دنیا کے اندر بھی نعمتیں ملتی ہیں لیکن اصل نعمت آخرت کی ہے۔ تو ایمان والوں کا معاملہ اور ہے۔ ایمان والا اگر نماز چھوڑے گا نا تو اس سے اس کی رزق میں بے برکتی آئے گی۔ ایمان والا اگر زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا تو اس کے مال سے برکت اٹھے گی۔ ایمان والا اگر گناہ کرے گا تو گناہ سے اس کی رزق میں کمی آئے گی۔ ایمان والا اگر تقوی اختیار کرے گا، گناہوں سے بچے گا، تو اللہ اس کے اوپر آسمان سے برکات نازل فرمائیں گے، اللہ جل شانہ اس پر رزق کے دروازوں کے اور برکتوں کے دروازے کھولیں گے۔ اور برکت کا تذکرہ کیا گیا ہے، برکت کا قرآن کریم میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو برکت جو ہوتی ہے وہ اور چیز ہوتی ہے، اور کثرت بالکل ایک اور چیز ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو میں مالوں جو شخص تقوی اختیار کرے گا اس کو میں زمین اور آسمان کی مال کی کثرت میں اس پہ کھول دوں گا، یہ نہیں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کہا کہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان کی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ مطلب یہ کہ تقوی کا غریب شخص بھی عطا کرے گا نا تو ہم اس کے اس قلیل مال کے اندر برکتیں نازل فرما دیں گے۔ اور برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت اصل ہوتی ہے، کثرت اصل نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے پاس 10,000 روپے ہیں اور 10,000 روپے آنن فانن ختم ہو جائیں، پتہ بھی نہ چلے کام کیا ہوا ہے، تو یہ کثرت تو تھی، برکت نہیں تھی۔ لیکن اگر 2,000 روپے ہیں اور 2,000 روپے سے وہ سارے کام ہو جائیں جو کہ 10,000 میں ہونے تھے، یا 2,000 روپے ہوتے ہوئے ان کاموں کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ آپ کے وہ 2,000 روپے خرچ ہوں، آپ کے 2,000 کے 2,000 اسی طرح سے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی ایسی ضرورت پیش ہی نہیں آئی، یہ بہت سادہ سا ایک مفہوم میں عرض کر رہا ہوں برکت کا، ایک مثال دے کے، ورنہ برکت کا جو لفظ ہے، مفہوم ہے، وہ تو بہت وسیع مفہوم ہے۔ برکت جان میں بھی ہوتی ہے، مال میں بھی ہوتی ہے، وقت میں بھی ہوتی ہے، ہر شے میں ہوتی ہے۔ اللہ سے اس برکت کو مانگنا چاہیے، اور برکت کا تعلق تقوی سے ہے بنیادی طور پر۔ تو اہل ایمان کے ساتھ معاملہ اور ہے، کفار کے ساتھ معاملہ اور ہے۔ دوسری بات کہ اللہ کی صفت رحمانیت کو ذکر کرنے کے اندر یہ بھی نکتہ تھا کہ ان کو اللہ کی رحمت کی امید دلائی جائے کہ اچھا تم غلطی تو کر رہے ہو مگر اللہ بہت رحمان ہے، بخشنے والا ہے، وہ تمہاری اس غلطی کو بھی معاف کر دے گا۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا نکتہ آیا کہ کوئی شخص کسی گناہ میں اگر مبتلا ہو تو اس کو پہلے مت ڈرائیں۔ اگر ایک شخص شراب پی رہا ہے، ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، آپ کو جا کے براہ راست کہیں گے تو نمازی، تو بے نمازی ہے، تو فلاں ہے، تو جہنم میں جائے گا، وہ دل میں سوچے گا اچھا میں تو پہلے جہنمی ہوں، تو جہاں اتنے گناہ کیے وہاں وہ گناہ صحیح، وہ گناہ سے باز نہیں آئے گا۔ گناہ سے اگر اس کو آپ نے نکالنا ہے تو اس کو اللہ کی رحمت کی امید دلائیں، اس کو فضائل سنائیں،
اس کو اللہ کی رحمت کی امید دلائی گئی. اِنَّ رَبَّكُمُ الرحمن کہا گیا ہے کہ بے شک تمہارا رب جو ہے وہ تو رحمان ہے، بخشنے والا ہے. تم سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گیا ہے. تو یہ بہت زیادہ غلطی ہمارے ہاں کیا ہوتی ہے کہ جو لوگ دین کے اوپر آتے ہیں وہ ان لوگوں کو جو دین پہ نہیں ہوتے ان کے ساتھ سختی کے ساتھ دین پہ لانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مثلا ماں باپ اگر دین پہ اولاد دین پہ بھی نہیں آئی تو ماں باپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اولاد پہ سختی کریں تاکہ وہ دین پہ آئیں. سختی کے ساتھ وہ دین پہ نہیں آ پائیں گے، ان کو آپ ترغیب دیں، ان کو سمجھائیں، ان کو پیار سے ان کو لے کر آئیں، اور ان کو پیار سے لینے کے بعد جو ہے وہ ان کو اس کی طرف یہ مائک بند کر لیجئے. تو اس کے بعد جو ہے پیار سے ان کو لایا جائے، اور پیار سے لانے کے بعد ان کو دین کی طرف لایا جائے اور دین کے سے جوڑا جائے. تو سختی کا جو عنصر ہوتا ہے، سختی بھی ایک جگہ پہ مطلوب ہوتی ہے. جیسے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ بیٹا اولاد جو ہے وہ 7 سال کی ہو جائے تو اس کو دین نماز پڑھنے پہ لگاؤ، کہ پھر بھی نماز نہ پڑھے تو ان کو جو مارنے کا جو حکم ہے وہ پہلے نرمی سے سمجھایا گیا، پیار سے سمجھایا گیا، اور جب نرمی اور پیار سے نہیں سمجھیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کے اوپر سختی کی گئی ہے، کرنے کا حکم دیا گیا. سختی تب ہے ایک مرحلے کے اندر ہے، لیکن پہلے نمبر پہ پیار سے سمجھانا ہے، پیار سے ترغیب دینا ہے، اللہ کی رحمت کی امید دلانا ہے، اور توبہ کی امید دلانا ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے گا. تو کہا گیا کہ اِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. قوم نے جواب دیا کہ ہم اس معاملے سے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آ جائیں. اس میں نقطہ کیا تھا؟ اس میں نقطہ یہ تھا کہ قوم کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم زیادہ تھی بنسبت ہارون علیہ السلام کی، اور ہارون علیہ السلام کو کمزور سمجھتے تھے، اتنا اہمیت نہیں دی، اسی لیے تو ان کے ہوتے ہوئے اس گناہ کو کر بھی لیا. چنانچہ سورہ اعراف کے اندر ہارون علیہ السلام نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ مجھے یہ خوف محسوس ہوا کہ قوم مجھے قتل کر دے گی، اور اس لیے میں نے ان کو روکا تو صحیح، ان کو دعوت بھی دی، ان کو اس گناہ سے روکا بھی، اللہ کی رحمت کی امید بھی دلائی، مگر سختی کے ساتھ اس لیے روک نہیں سکے، اکیلے تھے ہارون علیہ السلام، اکیلے تھے، اور سختی سے اس کو روک نہیں سکے، اور ان کو یہ خوف ہوا کہ قوم قتل نہ کر دے. ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے مخاطب ہو کر کہا کہ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا اللہ تتبعنی. کس چیز نے آپ کو روکا کہ جس وقت آپ نے ان کو دیکھا کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں تو اللہ تتبعنی، کہ آپ میرے پیچھے آ جاتے؟ تو اس میں نقطہ کیا ہوا کہ ایک داعی کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ نہیں روکتا گناہ کو ہوتے ہوئے تو وہ اس کے لیے باعث پکڑ بن جائے گا. جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ پچھلی قوم میں سے ایک قوم کو عذاب کا فیصلہ فرمایا تو جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ اس قوم میں تو ایک فلاں شخص ہے جو کہ بہت نیک ہے، تو کیا اس کو بھی عذاب سے ہلاک کرنا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں اس کو بھی عذاب سے ہلاک کر دو، کیونکہ جب وہ میرے احکامات کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتا تھا اور میرے دین کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتا تھا، وہ اپنی عبادت میں مشغول رہتا تھا، وہ لوگوں کو روکتا نہیں تھا، وہ اپنی عبادت میں مشغول تھا، تو اس کو بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی ہلاک کر دو. تو دنیا کے اندر عذاب کے اندر تو وہ ساتھ ہی ہلاک ہوگا، آخرت میں وہ نیک بندہ الگ ہو جائے گا، لیکن دنیا کے اندر عذاب کے ساتھ وہ ساتھ ہی ہلاک ہونے کی وجہ یہ کہ اس نے برائی کو دیکھتے ہوئے روکا نہیں ہے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، یعنی کوئی گناہ کا کام، کوئی غلط کام آپ کے سامنے ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز بلند کرنا، اس کو روکنے کی کوشش کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، کہ اگر کوئی غلط کام آپ کے سامنے ہو رہا ہے، کہ گناہ کا کام ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا، اس کو روکنے کی کوشش کرنا، یا کم از کم عقل درجے میں کہ اس گناہ کو گناہ سمجھے. افعصیت امری، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تم نے میرے معاملے کی نافرمانی کی؟ اس میں نقطہ کیا تھا؟ اس میں نقطہ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ صورتحال نظر آ رہی ہے، ان کو نظر یہ آ رہا ہے کہ ہارون علیہ السلام نے بظاہر میرے ایک معاملے کی فرمانبرداری نہیں کی اور بنی اسرائیل کے اندر اس طرح سے حکم کو روکا نہیں، لیکن انہوں نے براہ راست جو ان کو نظر آ رہا تھا، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو جو چیز نظر آ رہی تھی، جو واقع نظر آ رہا تھا اور جو سمجھ رہے تھے، اس کو اوپر براہ راست انہوں نے عمل نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں سمجھ کے معاملہ شروع کر دیا کہ انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، بلکہ انہوں نے دریافت کیا. اس سے ہمارے لیے کیا نقطہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی معاملہ ایسا پیش آتا ہے
کہ انسان جو ہے وہ اپنے گھر میں آتا ہے یا اپنے اہل و عیال میں آتا ہے یا آپ کسی اپنے جیسے کوئی بھی معاملہ آپ ایسے دیکھتے ہیں جو کہ خلاف واقع ہو، یعنی آپ کیا کہ کچھ گئے تھے اور بالکل خلاف واقع صورتحال پیش آئی ہوئی ہے، تو فوراً ریئیکشن مت دیں، فوراً ریئیکشن مت دیں، پہلے دریافت کریں کہ بھئی یہ واقعہ کیا ہوا ہے۔ کہیں ممکن ہے کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ تو نظر تو آپ کو جو آ رہا ہو وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس کی کاز کچھ اور ہو۔ تو یہ ضروری نہیں کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جو آپ کو فیل ہو رہا ہے وہ برحق بھی ہو، یہ کہیں ضروری نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حالانکہ اللہ جل شانہ نے وحی کے ذریعے سے مطلع بھی فرما دیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے ہارون علیہ السلام سے پوچھا افعصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے؟ انہوں نے براہ راست اپنی سمجھ کے اوپر جو ان کو لگ رہا تھا اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ تو ایک باپ کی، ایک بڑے کی ایک ذمہ داری ہے کہ جو اس کو نظر آ رہا ہے اس پہ فوراً ریئیکشن نہ دے، پوچھے بھئی اس کی کیا کاز ہوئی ہے، یہ معاملہ نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا، تو وہ اس کی جب کاز سامنے آئے تو اس کے بعد پھر ریئیکشن دے، لیکن اس سے پہلے یکدم ریئیکشن پوچھے بغیر ریئیکشن دینا یہ حماقت ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب غصے میں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اچھا یہ معاملہ اس کے برعکس ہوا، غصے میں آ کر ریئیکشن دے دیتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے اس کی کاز یہ تھی، تو افسوس ہوتا ہے کہ افسوس میں نے پہلے کیوں نہیں پوچھ لیا، اور میں نے پہلے کیوں نہیں اس چیز کو درست کر لیا۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ نبی موسیٰ علیہ السلام کا یہ طریقہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ افعصیت امری، انہوں نے پوچھا کہ تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی، یعنی جو ان کو لگ رہا تھا اس سے دریافت کیا، اور ہارون علیہ السلام نے جو جواب دیا تو اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، حقیقت ان کے سامنے آ گئی۔ یبن ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے ماں کے بیٹے۔ اس میں نقطہ کیا ہے کہ اگر اگلا کوئی غصے میں ہو تو اس کے غصے کو کم کرنے کے لیے اس کو پیار بھرے جملوں سے مخاطب کرنا، یہ بھی سنت انبیاء ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو ماں کی نسبت سے پکارا تاکہ ان کا غصہ کم ہو جائے۔ یبن اے میری ماں کے بیٹے، حالانکہ ان کے حقیقی بیٹے تھے، لیکن ماں کا تذکرہ اس لیے کیا احساس لانے کے لیے کہ دیکھو جس ماں کے بیٹے آپ ہیں اسی ماں کا بیٹا میں ہوں، اور اپنی والدہ کی نسبت سے اس لیے کیا کہ انسان کے دل میں ایک احترام، ماں کا سن کے ایک احترام آ جاتا ہے، نرمی آ جاتی ہے، تو کہا خاص طور پہ تذکرہ کرتے ہوئے لا تاخذ بلحیتی ولا براسی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے داڑھی کے بال اور سر کے بال پکڑے۔ اللہ جل شانہ نے اس کے اوپر قرآن کریم میں کہیں کوئی نکیر نہیں کی، اللہ جل شانہ نے کہیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ ناراضگی اور غلط نہیں کہا کہ انہوں نے ہارون علیہ السلام کے داڑھی کے بال کیوں پکڑ لیے تھے، سر کے بال کیوں پکڑ لیے تھے، کیونکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کے اندر ایک جلال ویسے زیادہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو طبیعت تھی اس میں جلال زیادہ ہونے کی دلیل وہ ہے کہ جس وقت حدیث مبارکہ میں واقع آتا ہے کہ ملک الموت ان کے پاس آئے تو انہوں نے جلال کے اندر جو ہے وہ ملک الموت کو تھپڑ مار دیا۔ اور اسی طرح سے جو قارون کا واقعہ تھا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی طبیعت پہ جلال غالب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی جلال کے اندر چونکہ اللہ کے لیے غصہ تھا، یہ ذات کے لیے غصہ نہیں تھا، یہ خالص غصہ اللہ کے لیے تھا، اللہ کے لیے غصہ اختیار کرتے ہوئے داڑھی کو پکڑا اور سر کے بالوں کو پکڑا، تو اللہ نے اس کے اوپر کوئی نکیر نہیں کی، کوئی اس کو غلط نہیں کہا، کیونکہ یہ اللہ کے لیے غصہ کر رہے تھے۔ تو اللہ کے لیے غصہ کرتے وقت کوئی شخص شدت سے باہر چلا بھی جاتا ہے تو وہ معاف ہے، یعنی اس نے اللہ کے لیے کیا، اس نے اپنے نفس کے لیے نہیں کیا۔ اگلا نقطہ دیکھیے گا کہ لا تاخذ بلحیتی کے اندر دلالت النص کے طور پہ یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ داڑھی لحیہ وہ ہے کہ جو کہ مٹھی میں آ سکے۔ لحیہ داڑھی مردوں کے لیے یہ بات ہے کہ داڑھی وہ شمار ہوگی، لحیہ وہ ہوگی لا تاخذ بلحیتی جو مٹھی میں آ سکے، ہاتھ میں پکڑی جا سکے۔ اگر چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے جس کو آپ ہاتھ میں پکڑ ہی نہ سکیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے تو جو ہارون علیہ السلام کو داڑھی کو پکڑا، اگر بالکل چھوٹی چھوٹی خشی داڑھی رکھی ہوئی ہے وہ تو ہاتھ میں پکڑی ہی نہیں جا سکتی۔ تو ہارون علیہ السلام کی داڑھی بھی اتنی تھی کہ وہ مٹھی میں آ سکتی تھی، مٹھی میں پکڑا جا سکتا تھا۔ داڑھی وہ ہے جو مٹھی میں آ سکے۔ اگر ایک شخص کی قدرتی طور پہ بال ہی کم آئے تو بھی داڑھی ہے، وہ تو قدرتی طور پہ اللہ کی طرف سے اس کے بال ہی کم آئے، لیکن ایک شخص اپنے اختیار کے ساتھ اس کے بال آ رہے ہیں تو اگر وہ چھوٹی اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو وہ حقیقی داڑھی نہیں ہے۔ اصل جو شرعی طور پہ داڑھی کا جو حکم مردوں کے لیے جو کہ واجب کے درجے میں ہے وہ اور سنت نہیں ہے، مردوں کے لیے سنت نہیں، مردوں کے حق میں یہ واجب ہے کہ وہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا وہ مردوں کے لیے واجب ہے۔ اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی داڑھی تھی، حتیٰ کہ اس زمانے میں تو فرعون کی داڑھی بھی تھی، اور اس زمانے کی تو بہت بعد کی بات ہے، آج سے 100 سال پہلے، 100-150 سال پہلے، آپ 150 سال پہلے جو عیسائی سائنٹسٹ تھے، جو یہودی سائنٹسٹ تھے،
ان کی آپ دیکھیں کہ آج سے 150 سال پہلے ان کی بھی داڑھیاں تھیں، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، اور اس زمانے کے اندر جو ہے وہ حتیٰ کہ آج سے 150 سال پہلے کی جو شاہی برطانیہ کا جو شاہی وہ خاندان تھا، اس کی اگر آپ تصویر دیکھیں تو برطانیہ کے شاہی خاندان کے اندر جو ملکہ ہوتی تھی وہ 150-200 سال پہلے کی جو تصاویر انہوں نے محفوظ کی ہیں اس میں ملکہ پردہ کرتی تھی، اس 150-200 سال پہلے. تو یہ جو بے حیائی کی لہر چلی ہے، یہ تو یہ 100-150 سال کا 1919 کے بعد سے یہ تقریباً آپ کو 120 سے 130 سال یا 150 سال کہہ سکتے ہیں کہ 150 سالوں کے اندر یہ سارا یہ بے حیائی کا طوفان ٹھایا گیا، اور کچھ کا کچھ ہوتا چلا گیا، فتنے اور کس طرح سے آتے چلے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اس لیے آپ کے پیچھے نہیں گیا اور آپ کو اس لیے مطلع نہیں کیا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے میری امت کے اندر یہاں پہ تفرقہ پیدا ہو گیا. تو انہوں نے اس تفرقہ حقیقتاً پیدا ہو چکا ہوا تھا. تو اس سے ایک بات پتہ چلی کہ تفرقہ یہاں پہ جو جدائی پیدا، یعنی دو گروہ میں تبدیل ہو جانا، تو گروہوں میں تبدیل ہو جانا دو طرح کا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ عقیدے کی وجہ سے گروہوں میں تبدیل ہوا جائے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اجتہادی مسائل میں. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اجتہادی مسائل کے اندر جو اختلاف رائے ہوتا ہے وہ فرقہ ہرگز نہیں ہوتا. خدا کے لیے اجتہادی مسائل میں اختلاف رائے کو فرقہ مت بنائیں. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ فرقے ہرگز نہیں ہیں. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ فرقے ہرگز نہیں ہیں. ان کو جو شخص بھی فرقے بنا کے پیش کرتا ہے وہ فرقہ وارث الٹا پھیلا رہا ہے. اور اس کو آپ بھی کہیں کہ اختلاف رائے کو فرقہ مت بناؤ. اختلاف رائے یہ اجتہادی مسائل کے اندر اختلاف رائے ہے. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کے اندر یہ اجتہادی مسائل میں اختلاف ہے. ان میں عقائد کا کوئی اختلاف نہیں، عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں ہے. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کے اندر کوئی عقیدے کا اختلاف نہیں ہے. ان کو اگر آپ عقیدے کا اختلاف بنا کے فرقہ بنا کے پیش کریں تو الٹا آپ فرقہ وارث کو پھیلا رہے ہیں. یہ چاروں کے چاروں اہل سنت والجماعت ہیں. احناف بھی، شوافع بھی، مالکیہ بھی، حنابلہ بھی، یہ چاروں اہل سنت والجماعت ہیں، اور چاروں کے چاروں اپنی جگہ برحق ہیں. البتہ تقلید کسی ایک کی جائے گی. اگلا نقطہ دیکھیے گا کہ سامری سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھی دوسروں نے نہیں دیکھی. میں نے جبرائیل امین کے گھوڑوں کی مٹی کو میں نے ڈالا تو اس کا ایک اثر ہوا. اس کا مطلب کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات کا برکت ایک ہوتی ہے. اور دیکھیں نبی کرم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے جو تبرکات مبارکات ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ان سے برکت حاصل کی ہے. ایک نہیں ان گنت واقعات ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے تبرکات سے برکت حاصل کی ہے. برکت حاصل کرنا ایک الگ بات ہے، مگر ان تبرکات سے دعا ہرگز نہیں مانگی جائے گی. دعا صرف اور صرف اللہ سے مانگی جائے گی. برکت کا حاصل ہونا کہ یہ اس باعث برکت ہے. اس کی مثال یوں دیکھیے کہ نبی کرم علیہ السلام کے پاس نجران سے ایک قبیلہ آیا جو کہ عیسائی سے مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے جو علاقہ تھا اس میں ساستہ کی روایت ہے کہ اس میں گرجا تھا اور اب اس کو ہم عبادت خانے میں تبدیل کرنے لگے، یعنی مسلمان مسجد بنانے لگے چاہتے ہیں ہم. تو وہاں چونکہ پہلے شرک ہوتا رہا تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے درخواست کی کہ ہمیں کچھ برکت کے طور پہ پانی عطا فرما دیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا اور اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کلی فرمائی، لعاب دہن اس میں ڈالا، اور یہ برکت کا والا پانی تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جھوٹا پانی سب سے زیادہ برکت والا پانی ہے، اس سے زیادہ برکت والا پانی نہیں ہے. اور ممکن ہے کہ آپ دیکھنے والے سننے والے آپ لوگوں کے ذہن میں آئے کہ ہم تو آپ علیہ السلام کے جھوٹے پانی سے برکت نہیں حاصل کر سکتے. نہیں، ہم کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ زمزم کے اندر آپ علیہ السلام نے زمزم کے کنویں میں آپ علیہ السلام نے کلی فرمائی اور اپنے لعاب دہن کو زمزم کے کنویں میں ڈالا ہے. تو زمزم کے کنویں میں جو آقا علیہ السلام نے اپنے پیارے لعاب دہن کو ڈالا، وہ قیامت تک کے لیے آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے وہ پانی آپ علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت حاصل ہوگی کہ زمزم کا پانی جو ہے اس میں آپ علیہ السلام کے لعاب دہن کا اثر ہے. تو اس کی ایک برکت ہے، اور زمزم کی برکت تو ہم سب کے سامنے ہے کہ سارا پانی ایک طرف اور زمزم کا پانی کئی سال بھی پڑا رہے تو ذرا سا بھی اس میں خرابی نہیں پیدا ہوتی.
اور جو خالص زمزم ہے اگر اس میں آپ دوسرا پانی ملائیں تو اس کا اثر اور ہو جاتا ہے، لیکن جو خالص زمزم ہے اس کے اندر نہیں ہوتی۔ تو ان صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو اتنی دور ہم نے جانا ہے، تو جاتے جاتے یہ پانی خشک ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اس میں پانی اور ملاتے جاؤ تاکہ یہ خشک نہ ہو۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات کی ایک برکت ہوتی ہے، اور اس نے بھی اس انبیاء کرام علیہ السلام کی نہیں بلکہ جبرائیل امین فرشتے کی تبرکات، یعنی فرشتے کے فرشتے کے براہ راست قدم کے نشانات نہیں تھے، فرشتہ جو اس گھوڑے پہ سوار تھا اس گھوڑے کے جو پاؤں جہاں لگ رہے تھے اس کی مٹی کو اس نے اٹھایا، تو ان کی برکت ہے۔ یعنی انبیاء اور فرشتوں کے، اور جس طرح سے یہاں پہ ہم فرشتوں کو تو چونکہ نہیں انسان دیکھ سکتا اور فرشتے نظر نہیں آتے الا یہ کہ اللہ چاہے، تو انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات کی برکت کو کیا جائے گا۔ البتہ اس میں اتنی بات ضرور ہے کہ کیا چیز یہ تبرکات میں شامل ہے یا نہیں ہے، اس کے حوالے سے مثال کے طور پر اگر تو کوئی تبرکات میں سے کوئی شے ایسی ہے جیسے کسی جگہ پہ اگر پڑے ہوئے نبی کرم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے موئے مبارکہ کہیں جگہ پڑے ہوئے ہیں، تو اگر تو ان کے پاس جن صاحب کے پاس وہ تبرک پڑا ہوا ہے، اگر تو ان کے پاس پورا شجرہ موجود ہے کہ یہ کہاں سے لے کے کہاں تک منتقل ہوتا چلا آیا ہے، کس طرح سے نسب سے آیا، اور وہ پھر تو وہ مستند سمجھا جائے گا۔ اگر کسی کے پاس شجرہ موجود نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ تبرکات میں سے ہے، تبرکات میں سے ہے نبی کرم علیہ السلام کے، تو پھر نہ تو اس کی تردید کی جائے نہ اس کی تائید کی جائے، البتہ ادب اس کا اختیار کیا جائے گا۔ ہم تردید نہیں کریں گے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ واقعی وہ سچ کہہ رہا ہو، اور ہم بالکل حتمی یقین بھی اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں غلط احتمال آ رہا ہے، تو پھر ہم خاموشی اختیار کی جائے اور اس تبرک کا ادب احترام اسی طرح سے کیا جائے جیسے تبرکات کا کیا جاتا ہے۔ کذالک سولت لی نفسی، سامری نے کہا کہ اسی طرح سے میرے نفس نے مجھے یہ بات سمجھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے۔ اس نے شیطان کی طرح نسبت نہیں کی، اس نے کہا نفس نے مجھے یہ گناہ سمجھایا۔ تو ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان بھی دشمن ہے، لیکن نفس اس سے بڑا دشمن ہے۔ اگلا نقطہ دیکھیے گا کہ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاس، کہ تمہارے لیے سزا ہے کہ تم زندگی میں کہتے رہو کہ لا مساس، مجھے مت کوئی چھوئے۔ تو یہ ذہنی ٹارچر تھا، تو ذہنی سزا اور تنہائی کا عذاب یہ سب سے بڑا ایک عذاب ہے کہ انسان سب لوگوں میں رہتے ہوئے بھی کوئی اس کے پاس نہ آ سکے، کوئی اس کو ہاتھ نہ لگا سکے، کوئی اس سے بات نہ کر سکے، وہ سب لوگوں میں رہتے ہوئے بھی تنہا ہو جائے، یہ سب سے بڑا ایک عذاب ہے۔ کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا، کوئی اس کے پاس بیٹھ نہیں سکتا، اور کوئی اس کے اوپر جو ہے نا کوئی اس کے پاس نہ بیٹھ سکتا ہے نہ کوئی اس کے پاس آ سکتا ہے، بلکہ الٹا جو کسی کو وہ آتا دیکھے تو اس کو خوف محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ یہ مجھے ہاتھ لگائے گا۔ تو یہ تنہائی نہیں تھی، صرف تنہائی کے ساتھ خوف تھا، اور خوف کیا تھا کہ مجھے چھوئے گا، مجھے ہلاک کر دے گا، مجھے مار دے گا، مجھے قتل کر دے گا، مجھے کچھ کر دے گا۔ تو یہ خوف اللہ نے اس کے مسلط کر دیا، تو خوف کا عذاب جو ہے یہ بہت بڑا ایک عذاب ہے۔ اور اصل اگلا نقطہ کیا ہے کہ ان لک موعدا لن تخلفا، کہ بے شک تمہارے لیے ایک وعدے کا مقرر ہے جس کے آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا۔ تو اصل جو عذاب ہے وہ آخرت کا عذاب ہے۔ دنیا کے اندر سزا تو ایک چھوٹی سزا ہے اس کے آخرت کے مقابلے میں، لیکن اصل عذاب جو ہے وہ آخرت کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے محفوظ فرمائے۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس بچھڑے کو اس کے سامنے اور بنی اسرائیل کے ان تمام لوگوں کے سامنے اس کو آگ میں جلایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے یہ لوگ جو کہ اس بچھڑے کی عبادت کرتے تھے، ان کے دلوں میں اس بچھڑے کی محبت بیٹھ گئی ہوئی تھی، اور چونکہ اس وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ کے الفاظ استعمال کیے گئے، ان کے دلوں کے اندر جو ہے نا وہ گھول کے پلا دی گئی تھی اس کی محبت۔ تو چونکہ ان کے دلوں میں محبت تھی اور غلط چیز کی محبت تھی، اس غلط چیز کی محبت کا علاج یہ تھا کہ جس چیز سے یہ معبود سمجھ کے بیٹھے ان کو ان کے سامنے جلا کے اس کی حقیقت بتائی جائے کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر یہ معبود ہوتا تو اپنے آپ کو جلنے سے بچا لیتا، اور اگر یہ معبود ہوتا تو یہ کچھ کر لیتا، تو نہ جواب دے سکتا تھا نہ کچھ کر سکتا تھا، تو تاکہ ان کے دل سے وہ غلط محبت زائل ہو۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جس درخت کے نیچے بیعت رضوان لی جاتی تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت رضوان لی گئی تھی، نبی کرم علیہ السلام نے بیعت رضوان جس درخت کے نیچے لی تھی، تو لوگ اس درخت کو بہت، اور وہ بابرکت درخت تھا یقیناً، لیکن لوگوں کے اندر یہ احتمال پیدا ہونا شروع ہوا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لوگ کہیں اس درخت کی عبادت نہ کرنا شروع کر دیں۔
تو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس اندیشے کی بنا پہ اس درخت کو کٹوا دیا کہ کہیں لوگ جو ہیں وہ اس کو معبود نہ بنا لیں اس درخت کو، اور اس درخت کو کیونکہ لوگ جو ہیں اس کی غیر معمولی طور پر تعظیم کرنے لگ پڑے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک تو تبرکات کے اندر تعظیم ہے لیکن ایک حد تک اعتدال اس پہ بھی ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پہ جو غلط چیز کی جو محبت تھی اس کو ظاہر کرنا کہ اس چیز کو جس سے غلط کی جا رہی ہے اس کا تدارک اس کے سامنے کیا گیا تاکہ وہ محبت ظاہر ہو سکے، غلط محبت ظاہر ہو سکے اور وہ غلط اعتقاد درست ہو سکے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس میں نقطہ کیا ہے کہ اللہ جل شانہ کا تعارف کروایا کہ تمہارا معبود صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو اللہ کا اسم ذات ہے، یعنی اللہ کے باقی سارے نام صفاتی نام ہیں، یہاں پہ انما الہکم الرحمن نہیں کہا گیا، انما الہکم اللہ کہا گیا۔ تو اللہ کا جو ذاتی نام ہے، اسم ذات ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ۔ کائنات کے اندر اللہ کا نام اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کے لیے نہیں بولا گیا، اور اللہ ہی تنتنا خالق ہے۔ یعنی اللہ جل شانہ نے سورہ مریم کے اندر اس بات کو چیلنج کیا کہ کیا اللہ کے نام کے علاوہ بھی کوئی مخلوق میں، یعنی اللہ تو خالق ہے کہ مخلوقات میں سے کیا کسی کو اللہ کہا گیا؟ کسی کو نہیں کہا گیا، نہ قیامت تک کسی کو کہا جائے گا۔ تو اللہ کا جو نام ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے وہ نام نہیں ہے۔ تو اللہ خالق ہے اور تنتنا وہی خالق ہے۔ تو یہ خالق کا جو نام ہے اللہ، یہ صرف اور صرف اللہ کا اسم ذات ہے، اور اللہ ہی کا یہ اسم ذات کی جو اس کی فضیلت ہے وہ اللہ کی ریپلیسمنٹ کوئی بھی نہیں ہے لفظ اللہ کی۔ ہم جو اردو میں خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو خدا کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے، مگر خدا کا جو لفظ ہے یہ اللہ کا ترجمہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ خدا کا لفظ جو ہے یہ اللہ کی صفت واجب الوجود کا ترجمہ ہے، کہ صفت واجب الوجود اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو از خود قائم ہے اور تمام مخلوقات اس کی وجہ سے قائم ہے، یعنی جو حیٌ ہے اور قیوم ہے، اور اس کا وجود سب کے بقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اصل وہ ذات ہے کہ سب کچھ، اصل تو زندگی خالق اللہ حیٌ ہے، اور اللہ کی وجہ سے ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے حیات کو بانٹا، تقسیم کیا، اور زندگی بھی موت بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، تو یہ اس واجب الوجود کا ترجمہ ہے خدا فارسی کا لفظ ہے خود آئیدن سے۔ تو خدا کا لفظ کا استعمال کرنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، مگر یہ اس کی ریپلیسمنٹ ہرگز نہیں ہے۔ تو جو لطف جو مزہ لفظ اللہ کا ہے، اور عادت اس کو بنانا چاہیے کہ ہم زیادہ لفظ اللہ کو استعمال کریں، اگرچہ خدا کا لفظ استعمال کرنا بھی جائز ہے، مگر جو مزہ اور جو لطف لفظ اللہ کا ہے وہ کسی شے کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ لفظ اللہ کا اسم ذات ہے۔ وسع کل شیء علما، کہ اللہ کا علم نے ہر شے کو گھیرا ہوا ہے۔ تو اللہ کی ہر صفت کامل ہے، ہر صفت مکمل ہے، اور اللہ کی ہر صفت جو ہے وہ اپنے کمال پہ ہے۔ تو اللہ کا علم بھی اپنے کمال پہ ہے، ہر شے کو اللہ کے علم نے گھیرا ہوا ہے۔ اللہ کے ہر شے کو علم نے گھیرا ہوا ہے، اس کو ہم اپنے اردو زبان میں حاضر ناظر سے تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ تو اللہ کا حاضر ناظر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ اپنے علم کے لحاظ سے سب کو، اور اللہ جل شانہ اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو کہ اللہ کے علم سے باہر ہو، اور اللہ جل شانہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو اور اسی طرح سے آگے دیکھیے اگلا نقطہ، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ختم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آگے کچھ آیات کے بعد آدم علیہ السلام کا واقعہ مختصراً آئے گا، اور بیچ میں اللہ جل شانہ نے کچھ نصائح فرمائی ہیں، اور نصائح کو انشاءاللہ کل ہم تذکرہ کریں گے کہ ان میں ہمارے لیے کیا کیا نکات ہیں۔ یہاں پہ اس میں آیت میں کیا ہے، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ جل شانہ نے نبی اکرم علیہ السلام کو جو وحی کیا، یہ آپ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اللہ کے سچے نبی ہیں۔ کذالک، اس طرح فرمایا کہ اس طرح سے ہم نے خبر دی آپ کو۔ تو یہ انباء الغیب ہیں، یہ انباء الغیب ہیں، غیب کی خبریں ہیں جو کہ اللہ نے سب سے زیادہ کائنات نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو عطا فرمائی، مگر یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ علم غیب نہیں۔ انباء الغیب، یہاں پہ بھی انباء کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، انباء کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو انباء کسے کہتے ہیں، خبر کسے کہتے ہیں؟ جو کسی واسطے کے ذریعے سے حاصل ہو، چونکہ یہ اللہ نے وحی کے واسطے سے اپنے حبیب علیہ السلام کو مطلع فرمایا، تو یہ انباء الغیب ہیں، غیب کی خبریں ہیں، جس کو یہاں پہ بھی انباء کہا گیا ہے۔ علم غیب وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی واسطے کے حاصل ہو اور بغیر کسی ذریعے کے حاصل ہو، اور علم غیب صرف اور صرف اللہ ہی کا
خاصہ ہے، صرف اللہ ہی کا ذات، اللہ ہی کے لیے صفت ایسی ہے کہ بغیر کسی واسطے کے اس کو کائنات کا ذرے ذرے کا علم ہے، اور اس کا علم ہر لحاظ سے کامل و مکمل ہے۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اس میں نقطہ کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ بے شک آپ کی جانب ہماری طرف سے نصیحت آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد اس سے نصیحت کا حاصل کرنا ہے، اور نصیحت حاصل کرنے سے مقصود اپنے عمل میں لے کر آنا ہے، اور یہی ہماری ساری اس تفسیر کا عنوان ہے کہ ان آیات میں ہمارے لیے کیا تذکرہ، تو تذکرہ بمعنی نصیحت کے ہے کہ ان میں ہمارے لیے کیا نصیحت کے امور ہیں کہ جن کو ہم سیکھ کے اپنی زندگی میں لے کر آ سکیں۔ تو محض نصیحت مقصود نہیں ہوتی، نصیحت عمل کے لیے، تو قرآن کریم کا مقاصد میں سے ایک اہم مقصد تذکرہ، نصیحت، عبرت ہے، اور اس کا تعلق ہماری زندگیوں سے ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔